جس حالت میں رکھا گیا ہے اس کی تفصیل جاننے میں لگا اور ایک دم ہماری ملاقات جو ہے ختم کر دی گئی، لیکن شکر ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے ان سے سلوک کیا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب کیا ہوا خان صاحب کے ساتھ؟ پہلی بار انہوں نے اپنی کہانی بتائی جیل کی، ذرا بتا دیجیے۔ دیکھیں 3 اکتوبر سے لے کر آج دن تک وہ قید تنہائی میں ہیں۔ پہلے 5 دن جو ہے بجلی کاٹ دی گئی تھی ان کی بالکل، جس کا مطلب ہے کہ 5 ساڑھے 5 بجے کے بعد وہ اندھیرے میں رہے۔ 10 دن جو ہے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اب ان کے سیل سے جو 8x10 کا سیل ہے باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ پچھلے 7-8 دنوں سے صرف 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو باہر نکلنے دیا جاتا ہے، لیکن ان کو جو ایکسرسائز سائیکل ہے اس کو استعمال نہیں کرنے دیا جاتا۔ 22.5 گھنٹے وہ اکیلے اس سیل میں رہتے ہیں۔ شروع کے چند دن ان کو انتہائی غیر موزوں کھانا دیا گیا جس سے ان کا پیٹ خراب ہوا، سخت الٹیاں ہوئیں انہوں نے بتایا۔ اب ٹھیک ہے ان کی حالت اس حوالے سے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اخبارات ان کے بند کر دیے گئے ہیں، ٹی وی بند کر دیا گیا ہے، ان کو بالکل ایک قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، کسی سے وہ بات نہیں کر سکتے۔ ان کی بیگم صاحبہ جو ڈیالہ میں ہی ہیں ان تک رسائی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ٹارچر ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ ان کو ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ اذیت پہنچانے کی کوشش ہے، لیکن وہ بہت ہی ہم حیران رہ گئے کہ ان کی ہمت، ان کا حوصلہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پوری عمر جیل میں گزارنے کو تیار ہوں، میں اپنے کسی اصول پر سمجھوتا نہیں کروں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو رتا تارڑ نے کہا ہے کہ ہم آئینی طریقے سے، جمہوری طریقے سے کوشش کر چکے ہیں، اب ہمارے پاس الٹرنیٹو وے ہیں، قانون سازی کریں گے۔ دیکھیں کون سے جمہوری طریقے سے انہوں نے کی ہے، یہ شروع دن سے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے آئینی ترمیم کا، یہ بچیوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو اٹھا رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کو انہوں نے ٹارچر کیا ہے، زد و کوب کیا ہے، ان کی فلمیں بنا کر ماؤں کو بھیجا ہے۔ یہ شرمناک ترین لمحہ ہے ہماری تاریخ کا، اور اس کو کہا جا رہا ہے آئینی اور جمہوری طریقہ جس سے آئینی ترمیم ہوگی۔ یہ لمحہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس تمام پروسیس کو ہم جو ہے ویلیڈیشن نہیں بخشیں گے، اس کو ہم عزت نہیں بخشیں گے۔ آپ 25 تاریخ تو نہیں گزارنا چاہتے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ٹینیور پورا ہو رہا ہے، یا خان صاحب مانے ہی نہیں ہے؟ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں خان صاحب نے ماننا بھی نہیں ہے، یہ 25 کے اگلے سال کی 25 بھی ہو جائے۔ دیکھیں اگر آپ آئین پہ حملہ کریں گے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم چیف جسٹس ایسے لگائیں گے کہ 3 یا 4 سینئر جج جو ہیں وہ سر جھکائے بیٹھے رہیں کہ ان پہ نظر کرم پڑتی ہے یا نہیں پڑتی، یا آپ حکومت کو اختیار دے دیتے ہیں ایک بینچ کی تشکیل کا، تو یہ ایسے معاملات ہیں جن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اصولی اختلاف ہمارا رہا ہے ماضی میں بھی اور آئندہ بھی رہے گا، لیکن مشاورت جاری ہے۔ آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ 12 منٹ میں پی ٹی آئی نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی تھی، وہ کس خاطر میں؟ نہیں، اس میں دیکھیں کون سا اصول تھا، یہاں عدلیہ کی آزادی کے اصول کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پارلیمان نے کہا کہ ایکسٹینشن کا تھا، ایک روایت بھی تھی، پہلے بھی ہوئی تھی، اس کو قانون میں تبدیل کر دیا جائے، لیکن یہاں معاملہ اصولی ہے، آئین کا ہے کہ کیا آئین میں ہم ایسی کوئی ملاوٹ کریں جس سے عدلیہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائے۔ سر کل حامد خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم کنٹمپٹ آف کورٹ ان کے اوپر وہ کرائیں گے کہ اگر یہ مخصوص نشستوں پر عمل نہیں کرتے، تو اس کے علاوہ سر بھائی آپ ویٹ کیا جائے گا یا کوئی اور بھی آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے کہ مخصوص نشستیں حاصل کی جائیں؟ دیکھیے مخصوص نشستوں کے لیے ظاہر ہے 2 دفعہ 3 دفعہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ کیا جائے، وہ نہیں کرتے تو پھر توہین عدالت ہی راستہ ہے۔ اچھا سر، کے نزدیک ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا؟ کوئی خاص بات آپ نے عمران خان کو بتانی؟ دیکھیے یہ تو جو منصوبہ ساز ہیں، جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ ہوگا کہ ان کا خیال ہوگا کہ میں کوئی ایسی حقیقت بیان کر دوں گا جو شاید بیان نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ فضول ایک سوچ ہے۔ سلمان صاحب آپ نے جو ڈرافٹ تیار کیا تھا ان میں منصوبہ سازوں کے لیے کوئی حیود و قیود آپ نے قائم کرنے کی کوئی ڈرافٹ نہیں۔ دیکھیے ہم تو ابھی اس پروسیس کوئی صحیح نہیں سمجھتے۔ ہم کیوں ڈرافٹ دیں جب بچے اٹھائے جا رہے ہیں، بہویں اغوا کی جا رہی ہیں، تو ہم اس پروسیس کا حصہ کیوں بنیں؟ اگر مولانا صاحب ووٹ دے بھی دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر مولانا راضی ہو جاتے ہیں، صدر پاکستان آ رہے ہیں، وہاں پہ نواز شریف آ رہے ہیں، ثواب دید ہے، ہم ان کے ساتھ گفتگو جاری رکھ رہے ہیں، ہم ابھی بھی ان سے ملنے جا رہے ہیں اور ہم تمام موضوعات پہ بات کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ اگر یہ عمل ہونا ہے، یہ ترمیم ہونی ہے جو اچھی ترمیم نہیں ہے، تو اس کو جتنا کم برا بنایا جا سکتا ہے اس کو کم برا بنایا جائے۔ اس حوالے سے ہم ایک علمی سطح پہ یا قانونی سطح پہ تو مشورہ دے رہے ہیں،
لیکن کیا ہم ایک بری ترمیم کے لیے ووٹ ڈالیں گے؟ اس کا میرا نہیں خیال ہم ایسا کریں گے. یہ میری ابھی ذاتی رائے ہے. عمران خان صاحب مزید مشاورت کر کے اپنا حتمی اگر فیصلہ قانون سازی ہو جاتی ہے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ وہ اس قانون سازی کو سیٹ اسائڈ کرے؟ دیکھیے یہ بات کی باتیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا قانون سازی سر ہوتی ہے. آپ ہی لے کے جائیں گے نا اپلیکیشن؟ دیکھیں ہم یہ تمام چیزیں زیر غور ہیں. ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کو اختیار تو حاصل ہے کہ اس کو کالعدم قرار دے، لیکن کیا اس کی شکل نکل کے آتی ہے بالآخر؟ جو تمام گفتگو آج ہوئی ہے، محسن نقوی صاحب پتہ چلا ہے وہاں بیٹھے رہے ہیں، مولانا صاحب کے پاس وزیر اعظم بھی شاید بیٹھے رہے ہیں. تو اس سب کے بعد کیا نکلتا ہے؟ اگر وہ ایسا ہی ہوا جس کا ہمیں کچھ خدشہ ہے تو ظاہر ہے ہم اس کو. عمران خان صاحب جو مولانا کے بارے میں ماضی میں زبان استعمال کرے، کچھ پشیمانی ہوئی میاں مولانا فضل الرحمان صاحب اس مشکل ٹائم میں آپ کے ساتھ؟ دیکھیے ہم نے مولانا کی تعریف کی، ہم نے مولانا کی تعریف کی. انہوں نے جو ایک تاریخی کردار میں سمجھتا ہوں ادا کیا ہے. جو شب خون مارا جا رہا تھا پاکستان کے آئین پہ، اس شب خون کو انہوں نے روکا. انہوں نے پچھلا جو یہ ایک ماہ کا عرصہ ہے اس میں انہوں نے مشاورت کی ہے، ہم سے گفتگو کی ہے، چیزوں کو کم برا بنانے کی کوشش کی ہے، تو ہم نے ان کی تعریف کی. اچھا سر، کوئی لانگ مارچ کے حوالے سے یا کوئی احتجاج کے حوالے سے کہا ہے خان صاحب نے؟ کوئی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عوام پاکستان کے جو باشعور شہری ہیں وہ تیار رہیں. یہ معاملہ اگر اس جانب جاتا ہے، اگر ہمارے اوپر دھونس سے، ظلم سے کوئی چیز مسلط کی جاتی ہے، اور جو اس وقت نظام ہے وہ دھونس کا نظام ہی ہے، تو ہم آئینی اور قانونی طریقے سے تو کوشش کرتے رہیں گے. لیکن انہوں نے ظاہر ہے ان کا یہ ہمیشہ موقف ہوتا ہے کہ عوام کو اپنے حقوق کے لیے تیار رہنا چاہیے باہر نکلنا. اگر شام میں قانون سازی ہوتی ہے تو آپ کے جو پارلیمنٹرین ہیں وہ رجسٹ کریں گے پارلیمنٹ میں؟ دیکھیے اگر آج قانون سازی ہوتی ہے، اگر آج ووٹ بلایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے. ویسے صاحب لاسٹ میں یہ بتا دیجیے کہ کافی دنوں بعد اب مجھے جانا ہوگا. جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان اکرم راجہ نے یہاں پہ میڈیا سے گفتگو کی ہے، اندر پریس کانفرنس میں نہیں کی ہے، اور ان کی جانب سے کچھ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو بتایا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو الٹیاں بھی آئی ہیں اور ان کا پیٹ بھی خراب رہا، اور اس کے ساتھ جو پچھلے 4 سے 5 دنوں کے اندر عمران خان کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ بہت ہی تشویشناک ہے. یہ اس وقت کے پی کے ہاؤس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسد کیسر، اور اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی، اور عمر ایوب، اور اس کے علاوہ شبلی فراز اور جو پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے حوالے سے بھی عمران خان کی جانب سے بڑا حکم سامنے آ گیا ہے. یہ خصوصی مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پی کے ہاؤس کے. ادھر اسد کیسے صاحب ہیں؟ گاڑی کا